مغفرت کی عطا چاہتا کا پتہ نہیں تھا۔ میں جھوٹ سے اس لیے نہیں بچا کہ مجھے اس کے ناجائز ہونے کا پتہ نہیں تھا۔ غرض ہے کہ کوئی نیکی اب چھپی نہیں رہی اور کوئی گناہ بھی اب چھپا نہیں رہا۔ اب اشتباہ والی بات نہیں ہے، لا علمی والی بات نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تب بھی وہ دانا بینا ہو کر کے کر رہا ہے، جانتے بوجھتے ہوئے کر رہا ہے، اور اگر کوئی بندہ نیکی چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی جانتے بوجھتے ہوئے چھوڑ رہا ہے۔ جہالت اور لا علمی کا عذر کوئی نہیں کر سکے گا۔ اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہے، ہر مذہب والا یہ بات جانتا ہے جس نے بھی حق کی تلاش کی ہے کہ اسلام مذہب برحق ہے۔ میں نے کئی مرتبہ شاید یہاں عرض کیا ہو کہ کچھ سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ یورپ میں ایک دفعہ ہر مذہب کا ایک ایک نمائندہ اکٹھا کیا گیا، ہر مذہب کا ایک ایک نمائندہ اکٹھا ہوا، یہودیوں کا بھی، عیسائیوں کا بھی، ہندو کا بھی، سکھوں کا بھی، فلاں پارسیوں کا بھی، فلاں کا بھی، مسلمان بھی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے ہمارے پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم جھنگ والے یہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے سے ابتدا ہوئی کہ مسلمان سب سے پہلے اپنے مذہب کی بات کرے، تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، تلاوت کی اور مختصر سا ترجمہ کر دیا، اور ساتھ میں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرا عقیدہ ہے، جیسے یہ لوح محفوظ پر ہے ایسے ہی آج میرے پاس موجود ہے، اور میں نے انہی الفاظ کے ساتھ، اسی زبر زیر کے ساتھ آپ کو سنایا ہے۔ اور جیسے 1400 سال پہلے میرے نبی نے جبریل علیہ السلام سے لے کر کے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا تھا، آج میں نے آپ کے سامنے ویسے ہی پڑھا ہے، نہ ایک زبر زیر کی کمی ہے نہ نقطے کی کمی ہے۔ لہٰذا اب میری درخواست یہ ہے کہ آگے والے جو دوسرے مذہب والے بات کریں اپنے مذہب کی، تو وہ بھی بات اسی گارنٹی کے ساتھ کریں کہ جو وہ بات کریں گے وہ بات اللہ کی ہے، اپنی من مانی بنی بنائی بات نہیں کریں گے۔ تو جس وقت کہتے ہیں یہ میں نے یہ بات کر کے اپنی بات ختم کی، اب آگے یہودی کا نمبر تھا یا عیسائی کا نمبر تھا، تو اس نے پہلے یہ کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ واقعتاً کلام الہی محفوظ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ہم اپنی کتاب کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں اب تورات یا انجیل، ہم گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ وہی الفاظ ہیں، وہی زبر زیر ہے، وہی نقطہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی۔ ہم گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ گارنٹی اگر کوئی دے سکتا ہے تو صرف اور صرف مسلمان دے سکتا ہے، اور مسلمانوں میں سے بھی صرف عالم نہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ مسلمان بھی، بکریاں چرانے والا، کھیتوں میں کام کرنے والا، اس کا یہ عقیدہ 100% ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، چاہے وہ خود قرآن کو پڑھ بھی نہ سکتا ہو، لیکن یہ نظریہ، یہ عقیدہ اس کا بھی پکا ٹھکا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور تغیر تبدل سے محفوظ اور پاک ہے۔ یہ امانت، محفوظ امانت، جس کی گارنٹی ہے ہدایت کی، جس کی گارنٹی ہے کامرانی اور کامیابی کی، وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ اس لیے اس کو نسخہ کیمیا سمجھیں اور اس کو کشتی نوح سمجھیں۔ آج اگر دنیا طوفان سے بچ سکتی ہے، وہ گناہوں کا طوفان ہو، وہ فتنوں کا طوفان ہو، وہ ایمان اور کے خلاف گمراہی کا طوفان ہو، ان سارے طوفانوں سے اگر آج امت انسانیت بچ سکتی ہے تو اسی کشتی اسلام میں آنے سے بچ سکتی ہے۔ جیسے اس وقت بچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی،
اس کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان خدا کے عذاب سے، طوفان سے بچا نہیں تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ تھا، چاہے وہ اس کی بیوی ہی کیوں نہ تھی، جو کشتی میں نہیں آئے تھے وہ نہیں بچ سکے تھے۔ تو آج بھی بچنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی نجات کا راہ ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اسلام کے بغیر دنیا جہان میں آج کوئی انسان بھی اپنے آپ کو خدا کے قہر، غضب، غصے، ناراضگی، جہنم سے بچا نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب اسلام کی حقانیت روز روشن کی طرح واضح ہو چکی، اب بھی اگر یہ لوگ آپ سے حجت بازی کریں، کٹ حجتی کریں، کج روی کریں، اور خواہ کے لیے بہانے دلائل تلاش کریں اور اپنی طرف سے تراشتے بناتے چلے جائیں، تو پھر فرمایا آپ ان کے جواب میں اتنا ہی کہہ دیں، دیکھیں جی ہم تو، میں بھی اور میرے ماننے والے، ہم اپنا سب کچھ اپنے اللہ کے حوالے کر چکے۔ اسلمت، میں نے سپرد کر دیا ہے، وجہی للہ، اپنی ذات کو اللہ کے، ومن اتبعنی، اور جتنے میرے پیروی کرنے والے ہیں، میرے متبعین ہیں، ان سب کا نظریہ بھی یہی ہے، وہ سب بھی یہی کر چکے کہ ہم اللہ کے ہیں، ہمارا جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، ہم کچھ نہیں، ہمارا کچھ نہیں، ہمارا اللہ سب کچھ ہے، اور ہمارا سب کچھ ہمارے اللہ کا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ آپ سے اب بھی دین اسلام کی حقانیت واضح ہونے کے بعد بھی فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر یہ آپ سے حجت بازی کریں، کٹ حجتی کریں، خواہ کے لیے دلائل بنائیں، تراشیں، اور اپنی طرف سے آپ سے بحث مباحثہ کریں، تو پھر ان سے کوئی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھنے سمجھانے کا معاملہ اس وقت تک ہے جب تک حق واضح نہ ہوا ہو۔ جب حق واضح ہو گیا اب بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فقل، پس فرما دیجئے آپ، اسلمت وجہی للہ، سپرد کر دیا میں نے اپنی ذات کو اللہ کے، ومن اتبعنی، اور جو لوگ میرے پیروکار ہیں، میرے متبعین ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میری سنت کی اتباع کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا۔ یعنی خالص توحید، شرک کا شیبہ بھی نہیں ہے، خالص توحید، شرک کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ایک اللہ کے حوالے ہم اپنا سب کچھ کر چکے، ہمارا سب عمل بھی اللہ کے لیے ہے، اور سب نظریہ اور مال و متاع بھی اللہ کے لیے ہے۔ وقل، اور فرما دیجئے، للذین اوتوا الکتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے مخاطبین بڑے بڑے تین طبقے تھے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا، اور مشرکین مکہ، یہ تین طبقے تھے۔ مشرکین مکہ کو امی کہا جاتا تھا، چونکہ وہ کسی آسمانی کتاب کو جانتے اور مانتے نہیں تھے تو ان کو امی کہا جاتا تھا، اور باقیوں کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، یہودی بھی اہل کتاب، عیسائی بھی اہل کتاب۔ تو فرمایا آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو اوت الکتاب، جن کو کتابیں دی گئی ہیں، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، والامیین، اور ان پڑھوں کو، یعنی مشرکین مکہ کو، جو کسی آسمانی کتاب کو جانتے اور مانتے نہیں ہیں۔ کیا کہیں ان کو؟ اسلمتم، تم بھی مسلمان ہو جاؤ، اسلمتم، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، میری دعوت ہے، آ جاؤ اس کشتی نوح میں، بچ جاؤ گے طوفانوں سے، بچ جاؤ گے فتنوں سے، بچ جاؤ گے دنیا میں کفر و شرک سے، اور آخرت میں خدا کے کار، غضب، غصے اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اسلمتم، مسلمان ہو جاؤ۔ اب اگر وہ آپ کی دعوت مان کر کے فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مسلمان ہو جائیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر سمجھیں وہ ہدایت پا گئے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مسلمان ہو جائیں، دین اسلام کو قبول کر لیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، ان کو ہدایت مل گئی، وہ ہدایت پا لیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر دعوت کے بعد، سمجھنے کے بعد منہ موڑ لیں وہ، فَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، قبول نہ کریں، تو
تو فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، پھر آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، آپ پھر ان کی زیادہ فکر نہ کیجئے۔ نبی کے ذمے صرف پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جن کو بات کی تھی انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ منوانا نہ منوانا، ماننا نہ ماننا یہ ان کا مسئلہ ہے، نبی کا مسئلہ نہیں ہے، اور نبی کے ورثاء کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ نبی کے ورثاء کے ذمے بھی کیا ہے؟ بات پہنچا دینا ہے، بات پہنچا دینا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ دنیا کے کونے کونے میں دین کا پیغام پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے، پہنچانے کے بعد کوئی قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ ہمارے ذمے نہیں ہے۔ ایک جملہ عام جماعت والے کہتے ہیں، دنیا کے کسی کونے میں کوئی اگر کافر مر گیا تو قیامت میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہاں اس وقت پوچھا جائے گا اگر اس کو پیغام نہیں پہنچا، اگر پیغام پہنچا وہ ہزاروں بھی کافر مر جائیں ہم سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا۔ ہم سے پوچھا تب جائے گا کہ اگر ہماری طرف سے اس کو پیغام پہنچا نہیں ہے۔ اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا کا کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں بچا جہاں دین کا پیغام پہنچا نہ ہو۔ باقی اگر کوئی دیوار بن جائے، میں بول رہا ہوں اب ایک انسان سن رہے ہیں اور ایک یہ آواز دیواروں سے بھی ٹکرا رہی ہے، اب دیوار کہے جی مجھے سنایا کوئی نہیں، مجھے سمجھایا کسی نے نہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو میں اس کا مکلف نہیں ہوں کہ میں دیوار کو بھی سمجھاؤں۔ آج اگر کوئی بندہ اسلام کو نہیں سمجھتا تو وہ دیوار بنا ہوا ہے، ورنہ اسلام کی آواز دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ تو فرمایا پھر آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کوئی مانتا ہے کہ نہیں مانتا، کفر پر مرتا ہے یا اسلام پر مرتا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ اس نے پھر ہر ایک کے ساتھ قبر میں، حشر میں، آخرت میں معاملہ اس کے عقیدے عمل کے مطابق کرنا ہے۔ ایمان صالح اعمال لے کے آئے گا، اچھے اخلاق دین لے کے آئے گا، اللہ اس کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ اور اگر کفر و شرک پر مر کے کفر و شرک لے کے اللہ کے پاک بارگاہ میں گیا تو پھر اللہ معاملہ اس کے مطابق فرمائیں گے۔ بندوں سے چھپ سکتا ہے، اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اوپر اوپر سے ایک بندہ بڑا مسلمان بنا ہوا ہو، ہم نے تو اسے مسلمان ہی کہنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جتنے رہتے ہیں ہم سب سے سلام کرتے ہیں، ہم نے سب کو مسلمان کہنا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں کون مسلمان ہے کون نہیں ہے یہ پتہ تو قیامت میں چلے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ فرما رہے ہیں نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، وہ اپنے بارے میں ایمان کی فکر کر رہے ہیں، اور آج اگر کسی مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے تو یہ اس کی قصور ہے، اور قیامت میں جہالت کا عذر معتبر نہیں ہوگا۔ جیسے روٹی تلاش کرنا میرے ذمے ہے، جیسے بچوں کے لیے کپڑا مکان چھت تلاش کرنا میرے ذمے ہے، اس سے بڑھ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ میرے ذمے ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ہے، بھوکے مر جائیں گے تو شاید قیامت میں عذر پیش کر سکوں گا کہ یا اللہ جتنا میرے سے بن پڑا میں نے کیا ہے، لیکن میں ان کا پیٹ نہ بھر سکا، میری کوشش کے باوجود بھی یہ بھوکے مر گئے تو مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن اگر بغیر ایمان کے مر گئے اور میں نے کوشش نہ کی تو پھر میرے سے پوچھا جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا میری ذمہ داری ہے، اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔